اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوب هستید همه شما دوستان و عزیزان؟ بلی ما خوبیم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. صبح همه دوستان بخیر. صبح شما هم بخیر. انشاءاللہ وقت خوبی و شب آرامی داشت، روز آرامی داشت. روز آرام بلی انشاءاللہ من شما هم همچنین. سلامت باشید. خوب دوستان چه خبر؟ خوب سبھی کے منچا فاطمه سکینه خوب هستی شما؟ بلی ما خوبیم. شما خوبی؟ خوبم متشکرم. خوب دوستان شما چه خبر؟ خوب هستید؟ سلامت باشید. خوب عالیه سلام، شما خوب هستید؟ وعلیکم السلام. بلی من خوبم، شما خوبی؟ خوبم متشکرم. آپ کی آواز کو کس نے مارا ہے؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے. خدا به شما شفا بده انشاءالله. خوب بده انشاءالله. وقت خوبی داشته باشید. انشاءاللہ که شما همچنین. سلامت باشید. خیلی خوب. خب دوستان ما چه میخواندیم؟ احکام مذکر و مؤنث. مثلا ہماری گفتگو یہاں تک چلی پہنچی تھی کہ کہاں فعل کا مؤنث لانا واجب ہے، کہاں مؤنث لانا جائز ہے. یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. ٹھیک ہے. پھر یاد ہے آپ کو کل تو نہیں پرسوں ایک پوائنٹ بتایا تھا. کب کیا پوائنٹ بتایا تھا؟ کہ جب فعل کی نسبت جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف دی جائے. کس کی؟ جمع مکسر کی ضمیر کی طرف. جمع مکسر اور جمع مؤنث. جمع مؤنث سالم کی طرف نہیں، ضمیر کی طرف ہوگی. جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف. مثلا جمع مکسر جیسے رجال، جمع مؤنث سالم جیسے مسلمات. ٹھیک ہے. اگر فعل کی نسبت جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف دی جائے، بولیے، تو دو امر جائز ہیں. دو امر جائز ہیں. کیا؟ یا تو الرجالو جاؤ، ٹھیک ہے، یا المسلماتو جئنا. نہیں، یا تو آپ معنی کی رعایت کیجئے، معنی کی رعایت کیجئے اور فعل جمع لائیے. جمع مذکر کے لیے جمع مذکر فعل جاؤ اور جمع مؤنث سالم کے لیے فعل جمع مؤنث لائیے. چھٹا صیغہ اور یہ تیسرا صیغہ، کیونکہ تیسرا جمع مذکر کا ہے اور یہ جی چھٹا جمع مؤنث غائب کا. یا تو معنی کی رعایت کریں. ٹھیک ہے. اگر فعل یہ میں لکھوا چکا ہوں، یہاں لکھوا نہیں رہا ہوں، یہ تو سمجھا رہا ہوں. فعل کی نسبت اگر جمع مکسر یا جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف دی جائے تو دو وجہ جائز ہیں. یا تو معنی کی رعایت کیجئے جی، کیونکہ معنی کیا ہے؟ مرد ہے نا. یہ تو معنی میں یہ عورتیں ہیں، تو لہذا
آپ فعل کو جمع لائیے، جمع مکسر کے لیے جمع مذکر فعل اور جمع مؤنث کے لیے، یا پھر لفظ کی رعایت جی، جب لفظ کی رعایت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فعل کیا ہوگا؟ مؤنث واحد آئے گا جی، ضمیر مفرد، ضمیر مفرد مؤنث، ضمیر مفرد مؤنث دونوں میں۔ یہاں پہ کیا تھا بھائی؟ معنی کی رعایت ہوگی تو فعل مذکر کے لیے مذکر ہے، جمع ہے، مؤنث کے لیے مؤنث ہے، جمع ہے، بالکل مطابقت ہے، یعنی یہ کہہ لیجیے، یعنی لیکن اگر لفظ کی رعایت کریں گے، لفظ کی رعایت کریں گے تو پہلی بات تو دونوں میں مؤنث ہی آئے گی اور دونوں میں مفرد ہوگی ضمیر جی۔ کیوں ایسا کیوں؟ جماعت فرض کر لیں گے ہم، کیا کر لیں گے؟ مثال کے طور پر آپ کہیے الرجالو جاءت، ہے نہیں؟ الرجالو جاءت، الرجالو جاءت، آپ کو ہنسی بھی آئے گی، الرجالو مرد ہے، جاءت مؤنث ہے جی مؤنث ہے نہیں؟ الرجالو جاءت، المسلمات ہو تو اس میں بھی جاءت جی۔ یہاں کم سے کم یہ مؤنث ہے، یہ فعل مؤنث تو ہے، بھلے یہ جمع ہے، یہ مفرد ہے لیکن ایک ٹائم کو مؤنث تو ہے، یہاں مذکر کے ساتھ مؤنث، تو کہا کیوں؟ معنی کی لفظ کی رعایت کر لیں گے، لفظ کیا؟ جماعت، یعنی جماعت الرجال جاءت۔ اب ہنسی نہیں آئے گی کیونکہ جماعت دیکھیے علامت تعریف بولتے ہیں جی، تو جماعت الرجال جاءت، جو جاءت میں جو ہیا ہے وہ اس میں پلٹے گا جماعت کی طرف جی، یا جماعت المسلمات جاءت۔ تو یہ بتایا تھا انہوں نے، یہ تو تھا جب فعل کی نسبت جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کی ضمیر کی طرف جی، ضمیر کی طرف ہو تو یا تو مطابقت کیجئے معنی کی رعایت کرتے ہوئے، ورنہ مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹائیے لفظ کی رعایت کرتے ہوئے۔ یہ تو تھا جب ضمیر کی طرف، لیکن اگر ان کے لفظ کی طرف، ظاہر کی طرف، کس کی طرف؟ ظاہر کی طرف، ظاہر کی طرف، مثلا آپ کہیے جاء الرجال، مثلا ابھی جاء کو دھیان مت دیجیے، الرجال المسلمات، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے ظاہر کی طرف اگر نسبت دی جائے تو مفرد واجب ہے۔ کیا واجب ہے؟ مفرد واجب ہے، فعل مفرد آئے گا، لیکن واجب کیا ہے؟ فعل مفرد رہے، کیونکہ جمع تو آپ کیوں جمع نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ آپ یہ پہلے جانتے ہیں کیا؟ فاعل جو بدلتا ہے نا، ضربا ضربو، یاد ہے میں نے جب یہ سکھایا تھا تو کیا بتایا تھا؟ فعل نہیں بدلتا ہے، یہ ضمیر اس وجہ سے بدلا ہوا لگ رہا ہے، ضمیر، اس کا مطلب فعل جب کی نسبت ضمیر کی طرف ہوگی، فعل جب بدلتا ہے وہ بھی ظاہراً لگتا ہے فعل بدل رہا ہے جبکہ وہ ضمیر بدلتی ہے، لیکن اگر اس میں ظاہر کی طرف ہوتی ہے نسبت فعل کی تو پھر ضربا ہی رہے گا، ضربا زیدن، ضربا الزیدان، ضربا الزیدون۔ تو اس میں ظاہر کی طرف اگر فعل کی نسبت ہوتی ہے تو فعل تو ضمیر سے خالی ہوگا نہیں ہوگا؟ خود سوچیے آپ بھائی، یہ جب جاؤ فعل جمع ہے، تیسرا صیغہ، تو یہ جاؤ کیوں لگ رہا ہے؟ کیا ہے؟ فاعل ہے نا، اور جب میں زیدون لا دوں باہر تو یہ ضمیر سے خالی ہو گیا نہیں ہو گیا؟ جی ہے نہیں؟ تو فعل جب اس میں ظاہر کی طرف نسبت دی جاتی ہے تو فعل ہمیشہ مفرد آتا ہے، فعل ہمیشہ کیوں؟ کیونکہ فاعل تو باہر آ گیا نا، فعل جو بدلتا ہے وہ جو مفرد تثنیہ جمع آپ کو فعل کہتے ہیں، وہ اصل میں فعل مفرد تثنیہ جمع نہیں ہوتا ہے، وہ ضمیر بدلتی ہے، اس وجہ سے مفرد تثنیہ جمع لگتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہہ رہا ہے اگر ظاہر کی طرف نسبت دی جائے تو فعل، لیکن فعل مفرد آئے گا، کس وجہ سے؟ کیونکہ ظاہر کی بات ہے جب فاعل اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل ہمیشہ، ہاں، تو فعل کا مفرد لانا جائز ہے، لیکن اس میں اختیار ہے قائم ہے کہ آپ مذکر لائیں چاہے مؤنث لائیں،
चाहे आप मुफरद मुज़क्कर ले आइए, चाहे मुफरद मुज़क्कर, चाहे मुफरद मुअन्नस। आपके जा अल मुस्लिमात, चाहे आप कहिए जा, जैसे वहां पे आपको मर्द के साथ हंसी आ रही थी, मिसाल के तौर पर कह रहे थे जात, यहाँ इसके साथ आएगी जा अल मुस्लिमात के साथ फेल मुज़क्कर, तो यहाँ भी कुछ तौज़ी करनी पड़ेगी। क्या जी? नहीं, यहाँ नहीं कहा इन्होंने। बहरहाल तो ये मैं इससे पहले वाली बात लिखवा चुका था। कौन सी? जमा मुकस्सर और जमा मुअन्नस सालिम की तरफ अगर फेल की ज़मीर की तरफ अगर फेल की निस्बत होती है तो दो वजह जायज़ हैं। माना की रियायत करिए तो मुताबिकत कराइए, यानी जमा मुज़क्कर सालिम के लिए जमा मुज़क्कर फेल लाइए और ज़मीर पलटाइए, और जमा मुअन्नस सालिम के लिए जमा मुअन्नस की ज़मीर पलटाइए। लेकिन अगर ये अब लिखा है, अभी लिखवा रहा हूं मैं, फेल की निस्बत अगर जमा मुकस्सर जमा मुअन्नस सालिम के जाहिर की तरफ हो तो फेल तो हमेशा मुफरद आएगा, लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस लाने में जायज़ है, इख्तियार है। ठीक है? नेक्स्ट कट गया था जी। सकीना लेफ्ट हो गई, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। चलिए आइए लिख लीजिए। ये एक उसी पॉइंट के बाद है ये बात। कौन से? फेल की निस्बत अगर जमा मुकस्सर या जमा मुअन्नस सालिम की ज़मीर की तरफ हो तो फेल दो वजह जायज़ हैं, या तो माना की रियायत करके मुताबिकत, यानी जमा मुकस्सर की ज़मीर फेल की जमा मुज़क्कर लाइए, जमा की ज़मीर पलटाइए, और अगर जमा मुअन्नस सालिम की ज़मीर में की तरफ निस्बत हो तो जमा मुअन्नस की ज़मीर पलटाइए। लेकिन अगर फेल की निस्बत जमा मुज़क्कर सालिम या जमा मुअन्नस सालिम, जी जमा मुकस्सर जमा मुज़क्कर सालिम, जमा मुकस्सर या जमा मुअन्नस सालिम के जाहिर की तरफ हो तो फेल मुफरद लाना वाजिब है। लेकिन फेल को मुज़क्कर या बोलिए मुअन्नस लाने में इख्तियार है, नहीं जायज़ है, आपकी मर्जी है नहीं भाई? देखिए फेल मुफरद आएगा लेकिन मुज़क्कर मुअन्नस में आपको इख्तियार है, यानी या तो मुफरद मुज़क्कर ले आइए या मुफरद मुअन्नस, मुफरद तो लाना ही है। ठीक है जी। आप कहिए जा अर रिजाल, देखिए मुफरद है नहीं है, बोलिए जी। या मुअन्नस ले आइए, इसमें इख्तियार है आपको। जा अतिर रिजाल मुफरद है दोनों, नहीं मुफरद लाना तो वाजिब है, मुज़क्कर मुअन्नस में इख्तियार है आपको। आप कहिए जा अल मुस्लिमात, जा अतिल मुस्लिमात, देखिए दोनों मुफरद है या नहीं? मुफरद है या नहीं?
मुफरद तो लाना वाजिब है, मुज़क्कर मुअन्नस में इख्तियार है। कुरान में आपने पढ़ा होगा मज़ल अय्याम, बाज़ जगह पढ़ा होगा मज़तिल अय्याम। जी आपने पढ़ा होगा कालतिल आराबु आमन्ना, कालतिल आराब, आराब जमा मुकस्सर है नहीं जी, मुफ़ईल मुअन्नस है नहीं? हाँ जी। कालतिल आराबु आमन्ना कुरान में है। तो देखिए मुअन्नस मुज़क्कर लाने में आपको इख्तियार है, चाहे कालल आराब, हालांकि कुरान है उसमें आप ना करें, अगर कोई इबारत अलग से हो कुरान से हटके तो आप कह सकते हैं कालल आराब या कालतिल आराब, लेकिन लाएंगे मुफरद ही, ठीक है। या आपने कुरान में पढ़ा होगा मज़ल अय्याम, बाज़ जगह पढ़ा होगा मज़तिल अय्याम, है नहीं? जब मुकस्सर है, लाए मुफरद मज़ा भी और मज़त भी, लेकिन एक जगह मुज़क्कर एक जगह मुअन्नस, आपको इख्तियार है उसमें, ठीक है जी। मिटा दूं? जी। हाँ, तो ये वाले अभी बात पूरी हो गई मुअन्नस के अहकाम की। 3-4 दिन चल गए ये वाले अहकाम है। मिटा दूं औलिया आलिये जी आवाज गुलचा पाते में आ गई है। अली असगर गुलाम अली नविश्ती, आपका नाम? आइए इबारत देख लेते हैं। तस्निया के तानीस भी और तानीस के भी और अहकाम बाकी हैं, ये तो ये वाले अहकाम। खूब दोस्तान निका कुनीत अल-फस्लुस्सानी इस्नादुल फेल, फेल की निस्बत, फेल को इस्नाद देना इलल मुअन्नसे, मुअन्नस की तरफ। मिन अहकामिल मुअन्नसे, देखिए मिन तबईज़िया है ना, बाज मुअन्नस के अहकाम में से बाज अहकाम हुक्म क्या है? तानीसुल फेलिल मुस्नद इलैह, वो फेल जिसकी उसकी तरफ निस्बत दी जा रही है उसका मुअन्नस लाना। मुअन्नस लाना फेल का, कौन से फेल का? अल मुस्नद इलैह, वो फेल जिसकी उसकी तरफ यानी मुअन्नस की तरफ निस्बत दी जा रही है। कमा उशीरा इलैह, जैसा कि इसकी तरफ इशारा किया गया पिछली फसल में, अल फसल साबिक, फेल मुअन्नस। वज़ालिका यानी फेल का मुअन्नस लाना, ज़ालिका यानी तानीसुल फेल, फेल का मुअन्नस लाना। कद यजिबो व कद यजूजो, आपको मालूम है कि अगर कद फेल माजी पे आता है, कद ज़रबा, तो यकीन व तहकीक का माना होता है, यकीनन मारा है नहीं? कद वजबा यकीनन वाजिब है, बेतहकीक वाजिब है। लेकिन अगर यही कद फेल मुजारे पे आए तो तकलील के माने में आता है, कम, कभी कभी। कद यजिबो कभी वाजिब है, वो कद यजूजो और कभी कभी जायज है। क्या कभी कभी वाजिब है कभी कभी जायज है? फेल तानीसुल फेल, फेल का मुअन्नस लाना कभी कभी वाजिब है कभी जायज है। वो बयान ज़ालिक, इसकी तौज़ी और तफसील। यजिबो तानीसुल फ़िअले, वाजिब है फेल का मुअन्नस लाना, कब? इज़ा, जब, उसनिदा इलल मुअन्नसिल हक़ीक़ी, जब निस्बत दी जाए मुअन्नस हक़ीक़ी की तरफ। सवाउन कान लफ्ज़ियन, चाहे वो मुअन्नस सवाउन मसावी है, काना लफ्ज़ियन चाहे वो लफ्ज़ी हो, मुअन्नस चाहे लफ्ज़ी हो जैसे इमरातुन, या मुअन्नस मानवी हो जैसे हिंदून। सवाउन उसनिदल फ़िअलु इला नफ्सिही, चाहे फेल की निस्बत नफ्स से उसके खुद की तरफ दी जाए यानी उसके इसमें जाहिर की तरफ, औ इला ज़मीरिही, चाहे मुअन्नस हक़ीक़ी की ज़मीर की तरफ। यानी मुअन्नस हक़ीक़ी की तरफ अगर फेल की निस्बत दी जा रही है तो हर सूरत में मुतलक़न फेल का मुअन्नस लाना हर सूरत में, चाहे मुअन्नस हक़ीक़ी लफ्ज़ी हो, चाहे मानवी हो, चाहे ज़ाहिर हो, चाहे ज़मीर हो, अगर फासला नहीं है अगर ज़ाहिर में। जैसे आप कहिए जाअत इमरातुन, तो जाअत की निस्बत है इमरातुन की तरफ, इसमें जाहिर की तरफ है फेल मुअन्नस लाए। अब मैं कहूं इमरातुन ज़हाबत, तो ज़हाबत की ज़मीर उसका निस्बत किधर है? हिया की तरफ, जो कि मुअन्नस की ज़मीर है। तो दोनों सूरतों में सअलत हिंदुन, और मुअन्नस लफ्ज़ी की मिसाल है ये इमरातुन। सअलत हिंदुन व उजीबत, तो सअलत की निस्बत हिंद की तरफ है, उजीबत की निस्बत हिया की तरफ है, और हिंद मुअन्नस मानवी है। तो दोनों हर सूरत में फेल का मुअन्नस लाना
واجب ہے. اور وہ قضا، قضا یعنی اسی طریقے سے فعل کا مؤنث لانا واجب ہے اذا اسندا الی ضمیر المؤنث المجازی، اگر مؤنث مجازی کی ضمیر کی طرف نسبت دی جائے، جیسے الشمس طلعت، البیرون طلعت، اور اس کی طرح اور مثال. لیکن اگر اذا اسندا الی نفس المؤنث المجازی، خود مؤنث مجازی کی طرف اگر نسبت دی جائے، ضمیر کی نہیں بلکہ خود کی طرف یعنی ظاہر کی طرف، لا الی ضمیر، ضمیر کی طرف نہیں، تو پھر فیجوز تانیث، تو فعل کا مؤنث لانا جائز ہے. آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں، جیسے طلعت الشمس یا طلع الشمس. میں نے بار بار آپ کو اس کو ہر طرح سے توضیح دے کے سمجھایا ہے جی کہ مؤنث حقیقی میں تو ہر صورت میں فعل کا مؤنث لانا واجب ہے، لیکن مؤنث مجازی میں اگر ظاہر کی طرف نسبت دی جا رہی ہے تو مؤنث لانا جائز ہے، اور اگر ضمیر کی طرف دی جا رہی ہے تو مؤنث لانا واجب ہے. تنبیہان، اذا اسند الفعل، اگر نسبت دی جائے، اسناد دی جائے فعل کی ظاہر مؤنث کی طرف، ظاہر یعنی اس کے ظاہر کی طرف. جی اب یہاں بھی نہیں کہہ رہے کون سا مؤنث، بس مؤنث. وفصل بینہما، اور ان دونوں کے درمیان یعنی فعل اور اس مؤنث کے درمیان فاصل، فاصلہ فاصل ہو جائے. تو اب بتا رہے ففی المؤنث المجازی، تو اگر مؤنث مجازی ہے یعنی فعل اور کی نسبت مؤنث مجازی کی ظاہر کی طرف پر فاصلہ ہے تو دونوں جائز ہیں، لیکن یحسن تذکیر الفعل، فعل کا مذکر لانا بہتر ہے، اچھا ہے. اور اگر مؤنث حقیقی ہے تو یجوز ذالک، تو جائز ہے فعل کا مؤنث لانا. یعنی دیکھیے طلع الیوم الشمس، طلع کی نسبت الشمس کی طرف ہے، مؤنث مجازی کا ظاہر ہے، فاصلہ الیوم ہے، لہذا مذکر لائے ہیں. یہاں پر مذکر لانا بہتر ہے، واجب نہیں ہے، بہتر ہے. طلع الیوم، آج سورج طلوع ہوا اتنے ٹائم مثلا، یا اور لیکن مؤنث حقیقی کی طرف اس کا نسبت و فعل کی ظاہر میں اور فاصلہ ہو تو دونوں جائز ہیں. آپ کہ جاء الیوم ہندون یا جاءت الیوم ہندون. اب یہ بات فی جمع المکسر، جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم میں اذا اسند الفعل، جب فعل کی نسبت دی جائے ان دونوں کی ضمیر کی طرف. ابھی میں نے سمجھایا آپ کو، کل نہیں پرسوں 2-3 دن پہلے. اور ابھی جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم میں اگر فعل کی نسبت ان دونوں کی ضمیر کی طرف دی جائے تو دو امر جائز ہیں، یا تو معنی کی رعایت کیجئے اور ضمیر جمع پلٹائیے، مذکر جمع مذکر اور یا جمع مؤنث. جمع مکسر کے لیے جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے جمع مؤنث کی ضمیر پلٹائیے اس کی طرف. جیسے الرجال جاؤ، تو جاؤ میں جو واو ہے وہ پلٹائی ہے جمع مذکر کے ضمیر رجال کی طرف. المسلمات جئنا میں نون پلٹایا ہے جمع مؤنث کی. یا ودور ہدمنا، دور دار کی جمع ہے، ہدمنا ٹوٹ گئے، گھر ٹوٹ گئے. والمطلقات، مطلقات یعنی جن کو طلاق دی گئی ہیں، یتربصنا بانفسہن، اپنے آپ کو روکیں گی، ثلاثۃ قروء، 3 قروء اپنے آپ کو روکیں گی. یعنی یہ پتہ ہے کیا ہے، عدہ کی یہ چل رہی ہے، عدہ طلاق کی بات ہے. یہ طلاق کے بعد 3 قروء، یعنی 3 قروء کسے کہتے ہیں؟ 3 دفعہ مثلا حیض دیکھیں، یعنی اس کے جب تک شادی نہیں کر سکتی، یعنی 3 مہینے کچھ دن بنیں گے، ٹھیک ہے. والعادیات ذبحا، دیکھیے والعادیات ذبح، فاثرن بہ، اثرنا نہ پلٹایا ہے، دیکھیے جمع مؤنث کی ضمیر. مطلقات جمع مؤنث سالم ہے تو یتربصنا نہ پلٹایا ہے، تو معنی کی رعایت کرتے ہوئے مطابقت کرائیے، یعنی جمع مکسر کے لیے جمع مذکر کی ضمیر، جمع مؤنث سالم کے لیے جمع مؤنث کی ضمیر. یا رعایت اللفظ، 2 چیزیں جائز ہیں نا، یا لفظ کی رعایت کیجئے، وارجاء الضمیر المفرد المؤنث الیہ، مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹائیے. وذالک، اور یہ جو مفرد مؤنث کی ضمیر پلٹا رہے ہیں یہ کس وجہ سے ہے؟ بے اعتبار تعویل ہی، کہ ہم اس کی تعویل کریں گے، توجیہ کریں گے، بہانہ کریں گے جماعت کا، کہ بھئی یہاں پر لفظ جماعت ہے، بہانہ لائیں گے کہ یہاں پر، تو آپ کہیں گے الرجال جاءت، یعنی آپ بہانہ کیا کریں گے؟ آپ سے کوئی کہا الرجال جاءت، رجال مذکر اور جاءت فعل، تو آپ توجیہ کریں گے، بہانہ بنائیں گے کہ جماعت الرجال جاءت. بھئی تعویل کا مطلب یہی تو ہے، توجیہ بہانہ. تو آپ بہانہ لائیں گے کہ کیوں میں نے مؤنث کہا الرجال جاءت میں مذکر کے ساتھ، تو آپ کہیں گے جماعت الرجال جاءت، تو جاءت کی جو ہے وہ جماعت کی طرف پلٹ رہی ہے.
والمؤمنات ذهبت، تو مفرد مؤنث پلٹائیں گے لیکن مذکر مؤنث نہیں، یہ وہ نہیں ہے، ضمیر مفرد مؤنث پلٹائی جائے گی. والفتیات آمنت، فتیات فتیتن کی جمع جوان لڑکیاں، آمنت ایمان لائی یا جوان. وَإِذَا، یہ تو تھی اس دن کی بات جو میں نے ابھی دہرائی، یہ اب آج کی بات ہے. وَإِذَا أُسْنِدَ الْفِعْلُ، اگر فعل کی نسبت دی جائے إِلَى ظَاهِرِ ہما، ہما یہ دونوں کون دونوں؟ جمع مکسر اور جمع مؤنث سالم کے ظاہر کی طرف اگر فعل کی نسبت دی جائے، وجب فیہ الافراد، افراد واجب ہے مفرد لانا، مع جواز التذکیر والتانیث، مذکر مؤنث لانے کے جواز کے ساتھ. یعنی مذکر مؤنث لانے کا جواز ہے، جائز ہے آپ کے لیے مفرد، یعنی مذکر لائیے یا مؤنث، لیکن افراد واجب ہے. جیسے جاء الرجال یا جاءت الرجال، دیکھیے مفرد لائے نہیں واجب ہے، لیکن مذکر مؤنث میں اختیار ہے. جاء المسلمات جاءت المسلم، یا مزل ایام، ایام جمع مکسر ہے، فعل مفرد ہے مزا لیکن مذکر ہے، لیکن مزت الایام میں فعل مفرد تو ہے لیکن مؤنث ہے، اختیار ہے. یا اللہ تعالیٰ کا قول اذا جاءک، جب تمہارے پاس آئیں، المؤمنات، جب تمہارے پاس مومنات آئیں، تو جاء فعل مذکر ہے نہیں ہے، مفرد ہے. یا قالت الاعراب، اعراب جمع مکسر ہے، قالت فعل مؤنث ہے، تو مفرد تو لانا واجب ہے، مذکر مؤنث میں اختیار ہے آپ کو. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وعجل فرج. کل جو پڑھیں گے وہ مؤنث کی علامتیں، اور اس کی دیکھیے آپ نے پچھلے اس میں میں نے بتایا تھا مؤنث کی علامت، وہ تو بتا دیا تھا میں نے، اس کا مؤنث لانا یا تو جائز ہے یا ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. فعل کا مؤنث لانا ممکن ہے یا تو وہاں پہ یہ نہیں بتایا تھا کہ تے کے تے ہو، یہ وہ میں نے خود سے بتایا تھا، یا تے یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ، یہاں بتائیں گے وہ اب. خدا حافظ.